جہیز کی لعنت۔ عمران ہمارے ہی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ سیلاب سے تباہی میں اس کا گھر بار، ماں باپ اور ان کا مال اسباب سبھی سیلابی ریلے کی نظر ہو گیا۔ خدا کی قدرت کے عمران، جو اس وقت 12 برس کا ایک کم سن لڑکا تھا، کسی طرح امدادی کارکنوں کے ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے اس کو کشتی میں ڈال لیا اور عمران کی جان بچ گئی۔ جان تو بچ گئی، لیکن اس کا اب اس دنیا میں کوئی نہ رہا تھا۔ ان دنوں میرے شوہر اس امدادی ٹیم کے نگراں تھے جو سیلابی ریلے کے پانی میں بہتے ہوئے لوگوں کی جانیں بچانے کا کام کر رہے تھے۔ وہ عمران کو گھر لے آئے اور مجھ سے کہا کہ اس بچے کے والدین کو سیلاب کا پانی نگل گیا ہے اور یہ ہمارے ہی گاؤں کا بچہ ہے۔ اب تم ہی اس کی دیکھ بھال کرو گی۔ یہ آج سے ہماری بھی اولاد ہے، اس نیکی کے بدلے ہماری اولاد بھی خیر و عافیت سے رہے گی۔ میں نے عمران کی معصوم صورت پر نگاہ ڈالی تو میرا دل موم ہو گیا اور اس کی دیکھ بھال کا ذمہ لے لیا۔ وہ گاؤں کے اسکول میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا۔ ہم نے اس کو 7ویں میں اسکول داخل کروا دیا، اور جو ماسٹر صاحب میرے بچوں کو ٹیوشن دینے آتے تھے وہی اسے بھی پڑھائی میں مدد دینے لگے۔ اس طرح اس نے میٹرک پاس کر لیا تو سعید نے اس کو ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں داخل کرا دیا، جہاں سے اس نے الیکٹریشین کا 2 سالہ کورس مکمل کر کے ڈپلومہ حاصل کر لیا۔ میرے شوہر کو نزدیکی شہر میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت مل گئی، کیونکہ وہ انجینئرنگ کی ڈگری رکھتے تھے۔ ان کو کمپنی نے اس شعبے کا انچارج بنا دیا جو ملکی لیبرز کو بیرون ملک بھجواتی تھی۔ عمران ڈپلومہ حاصل کر چکا تھا۔ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس کے مستقبل کی بھی فکر تھی۔ ہمارے بچے تو اب شہر کے کالج میں پڑھ رہے تھے، لیکن عمران مزید پڑھائی تو جاری نہیں رکھ سکتا تھا۔ میری بچیاں بڑی ہو گئی تھیں، اس لیے ہم نے اسے سروینٹ کوارٹر رہنے کے لیے دے دیا۔ عمران ایک شریف طبیعت اور سیدھا سادھ نوجوان تھا، تبھی ماسٹر صاحب جو میرے بچوں اور عمران کو بھی ٹیوشن پڑھانے آیا کرتے تھے، ایک روز ہمارے گھر آئے اور سعید سے کہا، صاحب میں ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر ہوں، زیادہ امیر نہیں ہوں، پینشن اور ٹیوشن پر گزارا ہے۔ میری ایک ہی بیٹی ہے جو شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے۔ اس کے فرض سے سبک دوش ہونا چاہتا ہوں، کسی اچھے نیک لڑکے کی تلاش ہے۔ بتائیے ماسٹر صاحب، اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ نے جو عمران کو پالا ہے، اچھی تربیت دی اور ڈپلومہ کورس بھی کرا دیا ہے، چاہتا ہوں کہ آپ کے توسط سے اس کو داماد بنا لوں تو بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ عمران بولے، ماسٹر صاحب، میں اس سلسلے میں آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن ابھی عمران برسر روزگار نہیں ہے اور رہتا بھی ہمارے سروینٹ کوارٹر میں ہے۔ اس بات کی اب فکر نہ کریں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں اسے گھر داماد بنا لوں گا اگر وہ راضی ہو جائے تو، اور جہاں تک اس کی نوکری کا مسئلہ ہے، میرا دوست گورنمنٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا پرنسپل ہے، وہاں آسامیاں نکلتی رہتی ہیں، میں اس کو کہہ کر اس بچے کو ٹیکنیکل ادارے میں ٹیچر لگوا دوں گا۔ جب تک نوکری نہیں لگتی میرے دوست کے پاس کام سیکھنے کو آتا رہے گا تو تجربہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ سعید بولے، ماسٹر صاحب، یہ نیکی کا کام ہے، میں خود اس بارے میں فکر مند تھا۔ عمران کو بلاتا ہوں، آپ اس سے خود بات کر لیں، وہ راضی ہو جائے گا کیونکہ اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ عمران کو میرے شوہر نے بلوایا اور ماسٹر صاحب نے اس سے بات کر کے قائل کر لیا کہ وہ ان کے ساتھ جا کر پرنسپل صاحب کے پاس انسٹیٹیوٹ میں اپنے کام سے متعلق کچھ تجربہ حاصل کر لے تو وہ اسے 2 سالہ تجربے کا سرٹیفکیٹ بنوا دیں گے۔ اس طرح اسے بطور جونیئر ٹیکنیکل ٹیچر ملازمت مل سکے گی۔ عمران کو بھی ملازمت کی آرزو تھی، وہ ماسٹر صاحب کے ساتھ چلا گیا اور اس نے ایک اچھے پرائیویٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جا کر تھوڑے معاوضے پر اس تجرباتی ملازمت کو قبول کر لیا۔ 2 سال وہاں کام کرنے کے بعد گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ میں جونیئر ٹیچر کی اسامیاں نکل آئیں اور ماسٹر صاحب کی کوششوں سے بلاخر اس کو ملازمت مل گئی۔ ماسٹر صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی عمران سے کر دی۔ سعید کو بھی خوشی ہوئی کہ جس لاوارث بچے کو سہارا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے کھول دیے تھے۔ روزگار کے ساتھ ساتھ اس کا گھر بس گیا اور وہ ایک خاندان کا فرد بھی بن گیا۔ عمران کو ملازمت تو حاصل ہو گئی لیکن تنخواہ کم تھی، تاہم گھر ماسٹر صاحب کا تھا، لہٰذا ان کا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی ہم سے ملنے آتا، اپنی بیوی کو بھی لے آتا جو سلیقہ شیار، صابر و شاکر تھی اور اپنے شوہر کا ہر طرح سے خیال رکھتی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے عمران کو 3 لڑکیوں سے نواز دیا۔ اب قلیل آمدنی میں گزارا مشکل تھا، لیکن سسر صاحب اس کی مدد کرتے اور وہ ان کی خدمت کرتا رہا۔ جو وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ اس کی بچیاں بڑی ہو گئیں۔ ان دنوں بڑے شہروں کی طرح گاؤں میں بھی بیٹیوں کو جہیز دینے کا رواج چل نکلا۔ وہ جو پہلے اپنی بچیوں کو چاندی کے 1 آدھ زیور اور 2 جوڑے کپڑوں میں رخصت کرتے تھے، اب ان کو جہیز کی لعنت سے پالا پڑ گیا، کیونکہ طویل عرصے کی بے روزگاری کے باعث یہاں کے اکثر مردوں نے محنت مزدوری کے لیے دیگر ممالک کا رخ کر لیا تھا۔ ریال، درہم یہاں تک کہ ڈالروں کی صورت میں آمدنی کو وہ جب پاکستانی کرنسی میں تبدیل کرتے تو ان کے گھروں میں اتنی رقم پہنچ جاتی تھی جس سے وہ اشیائے ضرورت بھی گھروں میں آنے لگیں جن کا پہلے یہ غریب طبقہ صرف خواب دیکھ سکتا تھا۔ ان کے گھروں میں اب ٹی وی، ریفریجریٹر اور VCR پہنچ گئے تھے۔ اکثر جب 2-3 سال بعد یہ گاؤں آتے تو سوٹ کیس قیمتی ملبوسات سے بھرے ہوتے، ساتھ ہی مخملی کمبل، استریاں، پلاسٹک کے ڈنر سیٹ اور اسی طرح کے دیگر اسباب بھی لاتے جو ان کی بچیوں کے جہیز میں دینے کے لیے ہوتے تھے۔ دولت جہاں انسان کے لیے آرام لاتی ہے وہاں کچھ بے سکونی بھی لاتی ہے، اور غریب آدمی کو سے بڑی بے سکونی اس وقت ہوتی ہے جب وہ نمود و نمائش کے چکر میں پھنس کر لالچ کی دلدل میں گر جاتا ہے۔ دولت اگر ضرورت کے مطابق آ جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ بدعتوں کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی حال عمران کے پرسکون گاؤں کا بھی ہوا، جہاں بیٹیوں کو جہیز دینا رواج بن گیا۔ ایک کی دیکھا دیکھی اوروں نے بھی بڑھ چڑھ کر جہیز بنا دیا، پھر تو لوگوں کے دلی سکون اور بے فکری کو نمود و نمائش کے اس افریت نے نگلنا شروع کر دیا، اور مقابلے کی بھاگ دوڑ نے وبا کی صورت اختیار کر لی۔ جس گاؤں کے ماسٹر صاحب تھے، عمران کا تعلق اسی جگہ سے تھا۔ یہاں ماسٹر صاحب کے رشتے داروں کے گھر آباد تھے جن سے ان کی نواسیوں کے رشتے ہو سکتے تھے۔ ماسٹر صاحب کے ساتھ ساتھ عمران کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی تھی۔ اس کی آمدنی اتنی نہیں تھی کہ گھرانے کا بوجھ اٹھانے کے ساتھ بیٹیوں کے لیے جہیز بھی بنا سکتا۔ ماسٹر صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کی پینشن بھی بند ہو گئی۔ ایسے میں عمران کی بچیوں کے رشتے کیوں کر اچھے گھرانوں میں ہو سکتے تھے کہ جن لڑکیوں کے لباس میں پیوند لگے تھے۔ اس گھرانے کی خستہ سالی دیکھ کر کسی کھاتے پیتے گھر سے بچیوں کا رشتہ نہ آیا تو عمران کو اپنی کم آمدنی کا بے حد احساس رہنے لگا۔ تبھی ایک دن وہ شہر آ کر سعید سے ملا اور اپنی مشکلات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے عمران کو تسلی دی اور کہا تمہیں اگر طویل چھٹی مل سکتی ہے تو لے لو، میں تمہارا ویزا لگوا دیتا ہوں۔ میں خود سعودی عرب جا رہا ہوں، تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ وہاں تمہارے جیسے کام کرنے والوں کی مانگ آئی ہوئی ہے۔ اگر تم کو سہولت محسوس ہو تو نوکری سے استعفیٰ دے دینا وگرنہ واپس آ جانا۔ عمران نے ان کی بات مان لی اور 3 ماہ کی چھٹی لے لی۔ وہ میرے شوہر کے ہمراہ سعودی عرب چلا گیا۔ وہ کمپنی کے معاہدے پر آیا تھا، کام تو محنت کا تھا مگر تنخواہ اچھی تھی۔ 1-2 سال میں ہی اس کے دن پھر سکتے تھے۔ اس نے بھی لگن سے کام کیا اور 3 سال تک واپس وطن نہ گیا۔ اس دوران وہ اپنی کمائی جوڑتا رہا تاکہ بچیوں کے لیے اچھا جہیز بنا سکے۔ وہ کچھ رقم خرچے کے لیے اپنی بیوی کو بھیج دیتا اور باقی رقم سے بچیوں کے لیے جہیز کا سامان خرید لیتا۔ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے اس نے کافی جہیز اکٹھا کر لیا اور نقد رقم بھی اتنی جمع کر لی کہ واپس گاؤں جا کر تینوں لڑکیوں کو عزت سے ان کے گھروں کا کر سکے۔ ماسٹر صاحب کے عزیز و اقارب کو پتہ چلا کہ ان کا داماد اچھا کما رہا ہے اور ان کے گھر کے مالی حالات بھی سدھر گئے ہیں تو کچھ باعزت کھاتے پیتے گھرانوں سے رشتے آنے لگے۔ بیوی سے خطوط وکتابت جاری تھی، لہذا بیوی نے اسی طرح شوہر سے مشورے کر کے بچیوں کے رشتے طے کر دیے۔ اب وہ بہت خوش تھا۔ سعید سے فرصت میں اپنے مسئلے مسائل بتا کر کہتا کہ اس کی لڑکیوں کے رشتے بیوی نے اچھے گھرانوں میں طے کر دیے ہیں، وہ اب جاتے ہی ان کے فرائض سے سبک دوش ہو جائے گا۔ ایک رات وہ کام سے تھکا ہارا آیا اور اپنے کرائے کی قیام گاہ میں سو گیا۔ اس کے دوسرے 2 ساتھی اسی قیام گاہ کے دوسرے حصے میں VCR پر فلم دیکھ رہے تھے۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ جس کمرے میں عمران محو خواب ہے اس طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے دوڑ کر گئے اور بڑی دقت سے جان پر کھیل کر عمران کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ خدا جانے کہ آگ کیسے لگی تھی۔ شارٹ سرکٹ سے کسی نے سگریٹ کا جلتا ہوا ٹکڑا لاپرواہی سے پھینک دیا تھا۔ بہرحال خوشی کی بات یہ تھی کہ عمران بچ گیا تھا،
گرچہ وہ کافی جھلس گیا تھا اور حالت خطرے سے باہر تھی، البتہ اس کا سامان جلنے سے بچ نہ پایا کیونکہ اس کے ساتھیوں کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ وہ اس کا سامان نکال سکتے۔ وہ اپنا سامان بھی کم ہی بچا پائے کیونکہ آگ لکڑی کے کیبن نما گھر میں لگی تھی۔ آگ تو پھر آگ ہے، جب پھیلے تو کب سانس لینے کی مہلت دیتی ہے۔ لوگوں نے اپنے ضروری بیگ بچائے کہ جن میں ان کے اقامے اور پاسپورٹ وغیرہ تھے۔ انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے عمران کا سفری بیگ بھی آگ سے نکال لیا تھا، جس میں اہم دستاویز تھیں، تاہم اس کے باقی سامان مثلاً سوٹ کیسوں اور دیگر ڈبوں کو شولوں کے درمیان سے کھینچ لانا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ فون پر اسی وقت سعید کو اطلاع دی گئی۔ وہ کمپنی کی گاڑی پر وہاں پہنچ گئے اور عمران کو اسپتال پہنچایا، جو دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش تھا۔ اس کو آکسیجن لگائی گئی اور مناسب علاج معالجہ کی سہولت بھی مہیا کر دی گئی۔ اس نے پہلا سوال جو کیا وہ یہ تھا کہ کیا میرا سامان بچ گیا ہے؟ چونکہ دوست اور خیر خواہ اسے اس حالت میں صدمے سے بچانا چاہ رہے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ فکر مت کرو عمران، تمہارے سامان کو بھی بچا لیا گیا ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو سامان بھی تم کو مل جائے گا۔ 3 دن بعد جب جھلسنے کی تکلیف کم ہو گئی اور وہ حواس میں آ گیا، تب اس نے پھر وہی سوال کیا، کیا میرا سامان بچ گیا ہے؟ شاید اس کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنی محنت سے کمائے اس سامان اور نقدی کی فکر تھی، جو اس کی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے اس کے نزدیک ایک متاع عزیز تھی۔ جب تک وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہوا، دوست احباب اس کو تسلیاں دیتے رہے کہ فکر مت کرو، تمہارا کوئی مالی نقصان نہیں ہوا ہے اور سامان بھی باحفاظت ہے۔ 1 ماہ بعد جب وہ صحت یاب ہو گیا تو دوست اس کو اسپتال سے گھر لائے۔ اس وقت بھی اس کی زبان پر یہی فکرہ تھا کہ میرا سامان بچ گیا ہے نا۔ اب حقیقت نہیں چھپائی جا سکی تھی، لہذا سعید نے سچ بتانا ہی مناسب سمجھا۔ کہا کہ عمران بیٹا فکر مت کرو، تمہارا سامان جل گیا ہے، لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ سب مل کر تمہارا نقصان پورا کر دیں گے، تم پھر وہ سارا سامان خرید لینا، کمپنی سے بھی تم کو امداد ملنے کی قوی امید ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے حیران نظروں سے سعید اور اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور کہا، اچھا تو اب تک آپ لوگ مجھے جھوٹی تسلیاں دیتے رہے، وہ میرا سامان نہیں تھا بلکہ میری بیٹیوں کے جہیز کا سامان تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سامان پھر لیا جا سکتا ہے، لیکن پہلے انسان کی زندگی قیمتی ہوتی ہے، شک کرو کہ تمہاری زندگی بچ گئی ہے۔ وہ یہ سن کر دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا اور بالکل خاموش ہو گیا، جیسے اس کو الف پن نقصان کا سن کر سکتا ہو گیا ہو۔ دوستوں نے ہلایا جلایا، سعید نے ڈاکٹر کو بلایا، کہا کہ ان کو اپنے سامان کے جلنے کا ابھی پتہ چلا ہے، شاید صدمے سے بے ہوش ہو گئے ہیں، اب ذرا دیکھیے ان کو۔ ڈاکٹر نے دیکھا اور مایوسی سے بولا، ان کو سکتہ نہیں ہوا بلکہ ان کی روح پرواز کر گئی ہے، جسم کے زخم تو صحیح ہو گئے تھے، لیکن روح کا زخم گہرا ہوتا ہے صاحب، یہ جسم کے زخموں سے نہیں مرا بلکہ روح کی تکلیف سے نہیں سکا۔ عمران کے دوست نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، سامان کے جلنے کا سن کر صدمہ سے نہیں سکا میرا یار۔ مزدور دوست کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے مگر اس کا تمام وجود آنسو بن گیا تھا۔ عمران کا ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ بھلا ایک غریب آدمی جو پائی پائی جوڑ کر اپنی عزت بنانا چاہے، وہ اتنا نقصان کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ عمران کی خودداری نے کسی دوست کا احسان بھی لینا گوارا نہ کیا۔ اب سب ہاتھ ملنے لگے، کاش ہم یہ بات ابھی نہ بتاتے، پہلے سامان خرید کر رکھ لیتے، کچھ اور انتظام کر لیتے۔ جس شخص کو آگ ہلاک نہ کر سکی اسے بیٹیوں کے جہیز کے غم نے مار ڈالا۔ کمپنی کے مالک کو سعید نے عمران کے احوال سے آگاہ کیا۔ اس نے عمران کی میت کو وطن بھجوانے کا انتظام کر دیا اور ساتھ ہی اتنی رقم کا چیک بھی اس کی بیوی کے نام دے دیا جس سے وہ بیوہ اپنی 3 بچیوں کی شادیاں عزت کے ساتھ کر سکتی تھی۔ اس کی بیوہ اور بچیوں پر جو گزری سو گزر گئی، مگر اس کی بیٹیوں کی شادیاں عزت سے ہو گئیں اور ان کو رواج کے مطابق اتنا جہیز دے کر ماں نے رخصت کیا کہ وہ اپنے سسرال میں شان سے سر اونچا کر کے زندگی بسر کر سکیں۔ وہ خود بچیوں کی شادی میں شامل نہ تھا، مگر اس کی میت کے ساتھ اتنی رقم اس کی بیوہ کو موصول ہو گئی تھی کہ بیٹیوں کے رشتے ٹوٹنے سے بچ گئے اور باپ کے لہو سے بچیوں کے سرخ سہاگ رنگ جوڑے سانور گئے۔